عقیدہ اہل سنت کیا ہے اس کو میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیں. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر نور بنایا ہے. آپ کی اصل نور ہے. اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو حضور کی حقیقت نور ہے اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور. تو حضور کی حقیقت نور ہے اور آپ اسلام آپ انسانی لباس میں بشر کی لباس میں اس دنیا میں تشریف لائے. اسی لیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ آپ نوری بشر جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ مانے بشر نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی کافر. انسان نہ مانے وہ بھی کافر اور جو رسول کو اپنی طرح انسان مانے وہ بھی کافر. اسی لیے عقیدہ سنت یہ ہے کہ نبی نوری بشر حقیقت آپ کا نور ہے اور انسانی لباس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. غرض کہ آپ کا نور ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ظاہر ہے. اور دوسرا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اسی لیے قرآن میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری جہان کے لیے نبی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. اب اگر کوئی کہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہے تو وہ نبی کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے، نبی کی عظمت سے کھیلنا چاہتا ہے. جب اللہ نے اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین فرمایا تو جب یہاں عالمین میں کوئی تخصیص نہیں تو رحمت للعالمین میں بھی کوئی تخصیص نہیں. اللہ ہے جیسے اللہ رب العالمین ہے ایسے ہی رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. اللہ جن کے لیے رب ہے رسول اللہ ان سب کے لیے رحمت. تیسرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، نبی علم غیب جانتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ نبی کا علم جانور اور پاگل نعوذ باللہ من ذالک زید و عمر بکر کی طرح ہے اس سے تشبیہ دے تو علماء اہل سنت کے نزدیک تشبیہ دینے کی بنیاد پر نبی کی توہین کیا اور نبی کی توہین کرنا کفر ہے. اس لیے ایسا کہنے والا اہل سنت و جماعت کے نزدیک کافر ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو غیب عطا فرمایا ہے. کتنا غیب عطا فرمایا یہ
دینے والا اللہ جانے اور لینے والا نہ جانے. ہم اتنا کہیں گے کہ عالم ما یکون یہ نبی کے علم غیب کا ایک حصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. فرشتوں سے بھی زیادہ، شیطان سے بھی زیادہ، تمام انسانوں سے بھی زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے. اگر کوئی کہے کہ شیطان سے اللہ کے نبی سے زیادہ شیطان کو علم تھا تو یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ کفر ہے. کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں اب پیدا نہیں ہوگا. کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا. آخری نبی ہے نبی. اگر کوئی دوسرے نبی کے آنے کا امکان مانے اور کہے دوسرا آ سکتا ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. وہ شخص مسلمان نہیں. اس پر اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادنا گستاخی کرنے والا نبی نے کسی جوتا شریف کو ایک مرتبہ پہن لیا اور اس کو اتار دیا. اس جوتے کو اگر کسی نے نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ اگر جوتیا کہہ دیا تو انہوں نے نبی کی توہین کی. اس لیے وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت آپ نے سماعت فرما لی. اور تمام جو بھی یاد رکھے گا اہل سنت و جماعت کے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کی توہین دکھائی دے اس سے اہل سنت و جماعت کو کوئی سروکار نہیں. اور جہاں جہاں نبی کی تعظیم دکھائی دے سمجھ لو کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور معمولات اہل سنت میں سے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، عصر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، اقامت کے وقت میں بیٹھے رہنا اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ فلاح کے وقت میں کھڑا ہونا. معمولات اہل سنت یہ ہے. سلام، فاتحہ، نیاز. معمولات اہل سنت یہ ہے. قبروں کی زیارت. معمولات اہل سنت یہ ہے کہ ان سے بزرگان بھی، یہ سب معمولات اہل سنت ہے. لیکن اہل سنت کے عقیدے میں یا شریعت کی نگاہ میں امام باڑے کا کوئی وجود نہیں ہے، ڈھول تاشے کا کوئی وجود نہیں ہے، کھیل تماشے کا کوئی وجود نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک محرم میں تاڑی اور شراب اور گانجا پی کر، دارو پی کر ناچنا یہ اہل سنت و جماعت کا کام نہیں ہے. یہ اہل سنت پر جو قائم ہے، اگر کوئی لڑکا اس طریقے سے کرتا ہے وہ اہل سنت کو بدنام کرتا
کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اہل سنت کے نزدیک یہ سب چیز کل بھی ناجائز تھا، آج بھی ناجائز ہے، قیامت تک ناجائز رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات یہ محرم کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے وغیرہ یہ سب سے پرہیز کریں، اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر بھی ڈی جے لگاتے ہیں، یا وہ لوگ علماء اہل سنت کی بات نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر باپ نہیں روکتا ہے تو وہ باپ بھی اپنے بیٹے کے گناہ میں شریک ہے، قیامت میں اسے بھی جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے باپ کے لیے بھی ضروری ہے اپنے بچوں کو گناہوں سے روکیں اور خود بھی روکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بری باتوں سے روکنے کی اور روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست، ایک پیغام جاتے جاتے اور سن لیں۔ دیکھیے 12 ربیع الاول شریف کو جلوس محمدی نکالنا یہ بھی معاملات اہل سنت میں سے ہے۔ اس لیے میں علماء سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ 12 ربیع الاول شریف کو اپنے کاروبار کو نبی کے نام پر بند کر دیں، اور اس دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں جہاں رہیں، گاؤں میں ہے تو وہاں جلوس نکالیں، شہر میں ہے وہاں جلوس نکالیں۔ کوشش کریں کہ گاؤں والا بھی شہر کے جلوس میں شریک ہو، اور لیکن یاد رکھیے اس مرتبہ 1500 یہ سال مکمل ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول شریف کے دن۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر جگہ جہاں بھی جلوس نکالیں، سر پر ٹوپی ہو، سفید لباس ہو، کرتا پائجامہ ہو، ادب کے ساتھ جلوس نکالیں۔ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ جلوس نکالنے کا طریقہ اسلام سے سیکھو، ان مسلمانوں سے سیکھو۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ آپ جلوس میں شرمائے نہیں، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی جلوس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر جلوس کو کامیاب بنائیں۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ جہاں بھی ہیں یہ جلوس نکالتے ہیں۔ آپ حضرات بھی جلوس نکالتے ہیں، شریک رہتے ہیں، تو اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی ابھی سے خطاب میں کہنا شروع کیجیے، جمعہ کے دن بیان میں لوگوں سے کہیے کہ وہ جلوس نکالیں۔ علماء اہل سنت سے میں کہوں گا کہ آپ کے لیے بہترین قوم تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ جمعہ کے خطاب ہے۔ جمعہ کے دن جو آپ تقریر کرتے ہیں، اس تقریر مت کیجیے، بات کیجیے، نصیحت کیجیے، مسائل بتائیے، اور اس میں آپ اکھاڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے اطمینان سے آپ بولیں اور لوگوں تک، قوم تک پیغام پہنچائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا مسعود صاحب فخر بہار کے بڑے صاحبزادے الحمدللہ یہ تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ یہ بہاریں ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ مولانا غلام غوث بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترقی عطا فرمائے۔ یہ استاد آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیج پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات اور بھی میں آپ کہوں گا، جب میں ابھی یہاں آیا
اور مولانا شہریار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور مولانا حسن رضا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے جو کتابیں دکھائی ان کے صاحبزادے مولانا فرحان رضا مرکزی جو ابھی مصر میں وہ مصر پہنچ گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے, اور انہوں نے جو کتابیں ابھی لکھی بہت ڈھیر ساری کتابیں, اور الحمدللہ آج ان کا اجرا بھی ہے. اور یہاں حضرت مولانا توصیف رضا صاحب مرکزی ہے نا, ازہری مولانا توصیف رضا ازہری یہ قصبہ کے ماشاءاللہ یہ مدرس ہیں دارالعلوم کلیمیہ کے, اور ماشاءاللہ بڑی اچھی صلاحیت ہے اور بہت ہی الحمدللہ سنجیدہ عالم ہے, اور وہ بھی تشریف رکھتے ہیں یہاں انشاءاللہ تعالی. حضرت علامہ مولانا مسعود رضا صاحب جو ہیں انشاءاللہ وہ کچھ فرمائیں گے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور حضرت کی جو سوانح عمری لکھی ہے یہ مولانا توصیف رضا ازہری صاحب نے لکھی, اور ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی وہ ابھی آپ کے سامنے میں آئیں گے اور آپ نے خود ہی بیان فرمائیں گے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے عقیدہ اہل سنت, وہ عقیدہ اہل سنت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں, دوسری جگہ بھی پہنچائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی نبی کے خلاف کچھ عقیدہ رکھے تو اس پہ تعلقات ہرگز جائز نہیں ہے. کل بھی میں نے کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اور یہی فخر بہار کا زندگی بھر یہی پیغام رہا, اور یہ ہمیشہ عقیدہ اہل سنت لوگوں تک پہنچاتے رہے, کہتے رہے. ان کی تقریر کا موضوع ہوئی ہے عقیدہ اہل سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان. اس لیے آپ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں گستاخی دیکھیں وہاں سے دور رہیں, جہاں آپ کو سلام روکا جائے وہاں سے دور رہیں, اور اپنے بچوں کو عقیدہ اہل سنت سمجھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو عقیدہ اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور معاملات اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.